رہے جاتے ہیں یہ ارمان ہائے میرے سینے میں نقابے کی۔ محترم المقام جناب جسٹس ندیم اظہر صدیقی صاحب، جناب مفتی حسام اللہ شریفی صاحب، آج کی اس تقریب کے روح رواں جناب محترم ارشد مبین صاحب، دیگر معزز مہمانان گرامی قدر، ججز، وکلاء، میں آپ تمام کو سٹی آف نالج اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خاص طور پر جناب ارشد مبین صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ان کی نئی تحقیق اور تالیف علم کے روشن چراغ، آج اس کتاب کی ہم اناگریشن سیریمنی اور اس کو بک لانچ پروگرام بھی کہا جا سکتا ہے، تو آج ہم اس میں حاضر ہیں۔ یہ چوتھی کتاب بعنوان علم کے روشن چراغ، جسے ہم نے اپنی تمام اساتذہ کے نام منسوخ کیا ہے۔ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر عبیر محمود صدیقی صاحب کا میں بہت مشہور ہوں، جن کی کاوشوں سے آج کی یہ تقریب منعقد ہو سکی۔ آپ سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے، آپ کو بھی میں اپنا استاد تسلیم کرتا ہوں۔ یہی وہ علم کے روشن چراغ ہیں جن کو ہوا بجھاتی نہیں ہے، سلام کرتی ہے۔ یہ تقریب جو اس وقت منعقد کی گئی ہے جناب ارشد مبین صاحب کی کتاب علم کے روشن چراغ کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے۔ بہرحال یہ کتابیں جو جتنی بھی انہوں نے لکھی ہیں ارشد مبین صاحب نے، اس میں نقطہ اتحاد جو ہے وہ ہے صلہ رحمی، کہ ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، ہر ایک کے حقوق ادا کیے جائیں۔ والدین ہیں، ماں باپ ہیں، سسرالی عزیز ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، ان سب کے حقوق ادا کیے جائیں۔ مبین صاحب کی یہ مجھے آج جو ان کے انکشاف کیا کہ کتابیں انہوں نے جس طریقے سے ڈیڈیکیٹ کی ہیں، وہ واقعی قابل تعریف ہے۔ اپنے لوگوں کو یاد کرنا، بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، اور سسرال میں بھی۔ خاص طور پر انہوں نے بہو کا بھی ذکر کیا۔ یہ وہ رشتے ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جنہیں ہم اپنے سے دور کرتے جا رہے ہیں، لیکن ان کتابوں کی کتابت سے انہوں نے ان کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، ہم کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ شاید علم کے روشن چراغ اس کا کتاب کا صحیح عنوان ہے۔ اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگیوں میں بھی ٹھہراؤ آئے۔ ارشد مبین صاحب، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کے والدین کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ ان کی علم کی روشن چراغ، جس کا حکم ہمارے مذہب اسلام میں ہے، رسول اللہ نے خود حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیدا ہونے سے قبر تک علم کی تلاش کریں۔ میں ارشد مبین صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کئی محاورے ہیں، میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھے اس کتاب کو پڑھنے سے وہ واضح ہوا، وہ جیسے ہے وہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، تو میں آج تک اس کو کتا ہی سمجھتا رہا۔ یہ کتاب پڑھنے کے بعد پتہ چلا وہ کتا نہیں، وہ کت کا لفظ تھا، اور کت کا بگڑ کر وہ کتا ہو گیا، اور ہم اس کو آج تک کتا پڑھتے ہیں۔ تو ارشد صاحب، یہ آپ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے میری اصلاح کی کہ میں جس کو کتا سمجھتا تھا وہ کتا نہیں، بلکہ وہ ڈنڈے کی مافک ایک کتا ہوتا ہے جو اس میں آتا ہے۔ یہ میرے علم میں اضافہ ہوا ہے، جس کے لیے میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ یقیناً وہ شخص جو معاشرے کی بے لوث خدمت کرتا ہو، اپنے علم کے حوالے سے، اپنی خدمات کے حوالے سے، اپنے تعلقات کے حوالے سے قابل تحسین ہیں ان کی کاوشیں۔ سب سے اچھی بات ان کی علم کی روشنی میں یہ ہے کہ یہ دین اور دنیا کو اس طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ جب تک ہم دین پر نہیں چلیں گے، نہ تو ہم دنیا بنا سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت بنا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا والہانہ عشق، رب کریم کی ذات پہ مکمل اعتماد، انبیاء کرام سے محبت، اہل بیت کا احترام، میں سمجھتا ہوں ان کی کتاب میں سب کچھ ہے۔ خداوند کریم ان کو آباد و شاد رکھے۔ جن کو طوفانوں سے لڑنے کی عادت ہو فراز، ان کو سمندر کی موجیں بھی دعا دیتی ہیں۔ میں نے تھوڑا
مطالعہ کیا علم روشن چراغ کا، تو اس تحریر کرنے میں مجھے ان کی انتھک تحقیق اور کچھ تاریخی واقعات بھرپور طریقے سے نظر آئے، اور مجھے لگا کہ اس کتاب کی تیاری میں ارشد مبین صاحب نے کافی تحقیق کرنے کے بعد اپنے جو خیالات ہیں وہ اس کتاب میں ڈالے ہیں۔ عمیر محمود صاحب جو کہ خود اسلامی نظرتی کونسل کے ممبر ہیں، ان کی شفقت کے سائے میں یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے، اور ان کا بھی میرے خیال میں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ارشد مبین صاحب علماء کے صحبت یافتہ ہیں، استاذ العلماء جنہیں قائد ملت اسلامیہ کہا جاتا ہے، حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اقدس ہو، یا علامہ جمیل احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، یا دیگر اکابرین ہوں، آپ ان کے صحبت یافتہ ہیں، ان کی صحبت سے آپ نے استفادہ کیا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر ارشد مبین صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، اور بہت خوشی ہوتی ہے ان کے بیٹے، ان کی فیملی، ان کا پورا گھرانہ، یعنی گویا کہ انہوں نے اپنے پروفیشن کو اپنا پیشن بنا لیا ہے، اور ہمہ وقت آپ ان سے انہی موضوعات پر گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ رہے جاتے ہیں یہ ارمان، ہائے میرے سینے